بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی عقل مند اور صاحب علم اور صاحب فضیلت، یعنی عام گلیوں میں بیٹھ کر مولا کا ذکر کرنے والا جب بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی شخصیات سے بات ہوئی تو سب مان گئے کہ یہ علماء سے بھی بڑا عالم ہے اور فضلاء سے بھی بڑا فاضل ہے، اس لیے کہ مولا کے در سے اسے جب مودت اور ولایت مل جائے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا حکیم بن جاتا ہے. سب سے بڑا دانائی اور عقل یہ ہے کہ انسان کے دل میں ان کی محبت ہو جن کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے. تو حضرت بہلول کی مزار پہ عام لوگ کوئی نہیں آتے. آج انشاءاللہ پہلی زیارت کاظمین سے ہم چلے ہیں تو حضرت بہلول، ان کا آپ کو پتہ ہے ہارون رشید کا ذکر ہوتا ہے جس نے یہ سارا ظلم اور زہر دی تھی مولا کو، اور ان کے گھر میں جو حضرت زبیدہ تھی جن کے پاس ایمان تھا اور مومنہ تھیں، ان کا تذکرہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہ حضرت بہلول کی انشاءاللہ مزار پہ حاضری ہوگی، زیارت کریں گے. پھر حضرت یوشع پیغمبر جن کا ذکر بھی تاریخ اور قرآن میں ہے، انشاءاللہ ان نبی اور اللہ کے پیغمبر کے مزار پہ بھی انشاءاللہ زیارت ہوگی حضرت یوشع. اس کے بعد جو کون سا زیارت پہ جائیں گے؟ اس کے بعد ہم شیخ معروف کرخی جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. ہاں، شیخ معروف کرخی جو حضرت مولا 8ویں لول ولایت امام علی رضا علیہ السلام کے خاص صحابی اور وزیر اور بہت ہی با اعتماد، ان کی مزار پر انشاءاللہ. اور باقی بھی جیسے آگے ہوگا آپ کو عرض کرتے چلیں گے، اور یہ سفر زیارت کا مکمل ہو کے انشاءاللہ رات آپ اس مرکز میں پہنچیں گے جس کو مولا حسین نے اپنے قدموں سے معلّہ میں بدل دیا. یعنی اس بات کو ذہن میں رکھیں، کسی کے قدم لگے تو مدینہ منورہ بن گیا، کسی نے مکہ کو معظمہ بنایا، کوئی ایسا نور تھا جنہوں نے مشہد کو مقدس بنایا، کوئی ایسی ہستی تھی جنہوں نے کاظمین کو باب الحوائج بنایا. پھر مولا ائمہ کے بابا نے نجف کو اشرف میں بدل دیا، لیکن حسین نے کہا آؤ دیکھو میں کربلا کو معلّہ بنا کے جا رہا ہوں. یعنی دو معلّہ ہیں، ایک عرش معلّہ، ایک کربلا معلّہ. نانا نے جا کے عرش معلّہ کو زینت دی، حسین نے زمین پر ایک کربلا کو معلّہ میں بدل دیا. اور فقط معلّہ نہیں، پوری خاک کو حسین ابن علی نے خاک شفا میں قیامت تک بدل دیا. اب ہر نماز اور سجدہ عشق کی زینت اور معراج تب ہوتی ہے جب مومن کی پیشانی بوسہ دیتی ہے خاک شفا کربلا پہ. اگر اجازت دے تو اس پر ایک شعر بھی آپ کو، تاکہ صبح صبح دل بھی تازہ ہو جائے، ایمان بھی اور قوت بھی پیدا ہو. خاک شفا پر یہ شعر ہے، توجہ کریے گا. خوشبو خلد دب گئی، خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، اور جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. ذوق پیدا کریں اس سفر میں، اپنا ذوق عشق پیدا کریں کہ جب کوئی مولا کا ذکر ہو آپ کی زبان سے بے ساختہ علی علی نکلے اور حسین حسین نکلے. اب سنیے، خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، اور جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. صبر ایوب ہمت ابراہیم یعقوب، یہ قرآن کا خلاصہ ہے صبر کا. صبر ایوب ہمت ابراہیم یعقوب، زائرین یہ سب تذکرے ہیں لیکن ذکر شاہ کربلا کے بعد. یہ سب تذکرے ہیں لیکن ذکر شاہ کربلا کے بعد. اب نتیجہ سنو، ہوتا حسین گر دنیا میں کوئی دوسرا، پھر کربلا بھی ہوتی ہے اس کربلا کے بعد. نہ کوئی کربلا اور ہے نہ کوئی حسین اور ہے، بے مثال بھی ہیں لازوال بھی ہیں. ایک صلوات اور ایک فاتحہ مرحومین اور شہداء کے لیے پڑھ لیجیے. بغداد میں، پوری بغداد کی گلیوں میں جس سادگی سے اور جس دانائی سے بہلول نے مولا کا ذکر زندہ کیا، آپ حیران ہو جائیں گے. عام لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو
شاید اس کا ذہن و عقل ہی نہیں، لیکن جب بڑی بڑی مناظروں میں گفتگو کی، دنیا کو پتہ چلا کہ مولا نے اس کے دل میں علم کے لامحدود خزانے ڈالے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے علماء کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو اس نے مولا کی حکمت کے راز کھولے، اور پھر اتنا ہوا کہ ہر زبان پہ آ گیا کہ بہلول دانا جا رہا ہے۔ جس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، پھر اسی کو دانا میں بدل گیا، جب بڑے بڑے درباروں میں اس نے سب دنیا کو لاجواب کر دیا۔ کیونکہ عام مشہور ہے اور یہ قول بھی ہے کہ مثلا 3 چیزوں میں آپ کنٹرول کریں، مثال کے طور پہ ایک بولنے میں مولا کا بھی فرمان ہے کہ آپ کم بولیں، زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوتا، تاکہ انسان سے کوئی خامی نہ ہو، کوئی گلہ غیبت نہ ہو، کوئی بات ایسی نہ ہو۔ اور کھانے میں بھی حکم ہے کہ 2 لقمے کی بھوک رہتی ہو تو انسان کھانا روک لے، تاکہ کھانا زیادہ بھی انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سونے کا بھی ہے کہ سونا بھی زیادہ نہیں چاہیے، جتنا ایک انسان کو آرام چاہیے اتنا، بعض سستی میں، قائلی میں لمبی نیندیں سوتے ہیں۔ تو عام یہ تھا، لیکن بہلول نے جب کسی نے سوال کیا دربار میں کہ کتنا کھانا چاہیے، کتنا سونا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، تو اس نے ایک اور فلسفے میں جواب دیا، اور واقعاً دنیا کو ایک درس ملا۔ کہا دیکھو، اگر آپ اللہ اور مولا کی مرضی کے خلاف بول رہے ہیں تو ایک جملہ بھی نہ بولو، اور اگر مولا کا ذکر کر رہے ہیں تو دن رات بولتے ہیں۔ توجہ فرمائی، یعنی اس نے عبادت کے رنگ میں بڑی عقل اور حکیمانہ انداز میں لوگوں کو لاجواب کر۔ پھر فرمایا کہ اگر حرام کا لقمہ ہے تو ایک لقمہ بھی نہ کھاؤ، اگر تبرع کے مولا مل جائے تو جتنا کھا لو آپ کو شفا ملے۔ توجہ فرمائی، یہ ہماری نیاز اور تبرک بھی باعث شفا۔ پھر فرمایا سونا، فرمایا اگر خدا کے عبادت میں خلل آتا ہے تو ایک لمحہ بھی نہ سو، لیکن اگر عبادتیں ذمہ داریاں نبھا لو تو سکون سے سو جاؤ، آپ کا سونا بھی اللہ عبادت شمار فرمائے۔ اور یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے، سنیے، فرمایا نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک۔ کسی نے پوچھا یا امیر المومنین، ایک آدمی جاگ کے نمازیں عبادتیں کر رہا ہے، دوسرا سو رہا ہے، ان میں کون افضل ہے؟ فرمایا اگر وہ شک کی حالتوں میں جس کے پاس ایمان نہیں، معرفت نہیں، اور وہ سجدے کیا جا رہا ہے، اور ایک کے پاس ایمان ہے، یقین ہے، وہ سو رہا ہے، تو فرمایا شک کی نمازوں سے یقین کا سونا علی کے نزدیک بہت افضل ہے۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے، اس وقت یہ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ سب عبادتیں ہیں، لیکن فرمایا اگر مومن کے پاس ایمان ہو، معرفت ہو، یقین ہو، تو اس کو اللہ نے عبادت کا اور رنگ دیا ہے کہ وہ ذمہ داریاں نبھا کے جب سو جاتا ہے اس کا سونا بھی اللہ مصلی کی عبادت کی طرح شمار کرتا ہے۔ اس لیے علم ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، معرفت ہونا چاہیے، یقین و ایمان ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کاروان بخاری کے زائرین ہیں، لیکن ہمارا اصول ہے ہم ہر زیارت میں اپنی زیارت سے پہلے ان کے لیے زیارت اور سلام کرتے ہیں جو ترس رہے تھے اور آج نہیں آ سکے۔ خدا اس میں اجر دیتا ہے کہ اپنی دعا سے پہلے دوسرے مظلوموں کی دعا کرو، اپنی زیارت سے پہلے اپنے مرحومین اور اپنے والدین اور اپنے اقرباء کو یاد کرو۔ تو میرے اللہ ہماری زیارت میں تمام اہل ایمان کو شامل فرما، اس زیارت کا ثواب تمام مرحومین کو عطا فرما، تمام شہداء کے درجات بلند فرما، اور حضرت بہلول کے در سے ہمیں دانائی، حکمت، عقل اور مولا کی ولایت کا جوہر اور زیادہ عطا فرما۔ کیونکہ ان کا کام کیا تھا کہ گلی گلی میں جا کر مولا کا ذکر کرنا، حالانکہ مشکل دور تھا، آپ کو پتہ ہے ہارون رشید کا دور سخت ترین دور تھا، بہت بڑے آل محمد علیہ السلام کے خلاف یہاں جو ہے تعصبات تھے، ظلم تھے، اس کے باوجود اس نے ایک لمحہ بھی
اپنی زبان سے ذکر علی نہیں روکا اور مولا کا پیغام پہنچایا، علم کے در کھولے۔ بلکہ ایک واقعہ عام جو ہمارے ذاکرین بھی آپ نے سنا ہوگا اور بعض قصوں میں بھی آیا ہوا ہے کہ بہلول تو مٹی کی ڈھیریاں بنا کے کہتا تھا آؤ میں جنت بیچ رہا ہوں، لے جاؤ۔ یہ بھی ایک جوہر کی بات ہے۔ تو حضرت زبیدہ نے کہا کتنے کی یہ ڈھیری دو گے جنت کی؟ کہا پورا سونے کا ہار چاہیے۔ اس نے سونے کا ہار دے دیا اور وہ مٹی کی، جس طرح آپ آئے ہیں کربلا سے خاک شفا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت سے بھی زیادہ ہمارے لیے یہ مقدس ہے، چونکہ حسین کے قدموں کی خاک شفا ہے۔ تو حضرت زبیدہ جب گئیں تو ہارون نے پوچھا یہ کیا لے آئی ہو؟ کہا جنت لے آئی ہوں۔ کتنا؟ کہا سونے کا ہار دیا۔ کہا تم تو پاگل ہو، یہ ایک مٹی لے آئی ہو اور وہ سونا دے کے آئی ہو؟ یہ کہہ کے سو گیا۔ جب سویا خواب میں دیکھا کہ جنت کا ماحول ہے اور جنت کے ماحول میں باغوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآلہ السلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علی بہلول من اصحاب الائمة الطاہرین السلام علیک یا ولی اللہ الصالح السلام علیک یا عبد اللہ الناصح السلام علیک یا بہلول السلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ یا معبد الوحی حضرت بہلول کا نام۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خاندان اہل بیت نبوت پر بلند صلوات پڑھیں۔ اندر جا کے زیارت بھی کریں، فاتحہ بھی پڑھیں مرحومین اور شہداء کے لیے، اور دعا بھی سب کے لیے کریں انشاءاللہ۔ جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے سرداراں دے نام وچ قرآن دے آئے ہیں، جنت دے سرداراں دے نام وچ قرآن دے آئے ہیں، 14 طبق دے 14 وارث رب نے آپ بنائے ہیں۔ نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آنکھیں بہلول زبیدہ دیکھ اے مینڈا گھر ہے، اے ہے سادات کلونی سامنے نبی نگر ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ زبیدہ نے پوچھا نا کہ جنت بنا رہے ہو تو وہ ابھی اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے، سارا اس کو میپ بتا رہا ہے کہ کیسا ہے یہ۔ آنکھیں بہلول زبیدہ دیکھ اے مینڈا گھر ہے، اے ہے سادات کلونی سامنے نبی نگر ہے، صدقے اون ہستی تو جس نے میرے شان بدائے ہیں، صدقے اون ہستی تو جس نے میرے شان بدائے ہیں، میں کملے کملے تو کیڈے سونے گھر بنوائے ہیں۔ ابھی سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب بہلول جنت دیتا تھا تو کیا وہ کسی بندے سے پوچھتا تھا کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے حج کیے ہیں؟ یعنی جس کو بہلول جنت دیتا گیا وہ جنتی ہوتا گیا، وہ کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہوگا، تمہارے اعمال میں کیا ہے۔ جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے
اب جب وہ آیا نا ہارون رشید تو اس نے پوچھا کہ اس کا قیمت کیا ہے، تو اب بہلول کہتا ہے کہ آ میں اے مل ڈساواں گھٹ نہیں ہونی ہک پائی، جے گر تو گھننا چاہندا ہے دے میں کو بادشاہی، آ میں اے مل ڈساواں گھٹ نہیں ہونی ہک پائی، جے گر تو گھننا چاہندا ہے دے میں کو بادشاہی، اون کیتا ان ڈٹھا سودا تدا منافع پائے ہیں، اون کیتا ان ڈٹھا سودا تدا منافع پائے ہیں، تو آیا ہے ویکھ جا کے تائیاں ریٹ بدائے ہیں، جنت دے جنت دے واہ جی واہ، کل ایمان آرہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا زيارتنا وصلواتنا وعبادتنا وتسبيحنا وركوعنا وسجودنا وأداءنا بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذریات الحسین علیہ السلام. میرا کریم اللہ تمام زائرین کی اس عبادت اور سفر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماؤ. میرے اللہ یہ قدم قدم مولا کی رضا اور برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرماؤ. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بچے چھوٹے نونہال عزیز بچے اور بچیاں یہاں آئے ہیں ایک طویل سفر میں. میرے اللہ انہیں علم عمل تقوی مودت کی دولت سے مزین فرماؤ. میرے اللہ سب خواتین و حضرات زائرین کی دعاؤں کو مستجاب فرماؤ. ہر نظر بد اور شر شیاطین سے محفوظ فرماؤ. ہمارے بچے بچیوں کو اچھے کف اور زندگی کا چین اور جنت نظیر گھرانے عطا فرماؤ. جو بیمار ہیں میرے اللہ بیمار کربلا کا صدقہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرماؤ. شفاء عاجلہ عطا فرماؤ. میرا کریم اللہ کائنات کے وارث فرزند رسول علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرماؤ. جتنے زائرین آئے ہیں جہاں جہاں سے اسپین سے ہالینڈ سے فرانس سے برطانیہ سے پاکستان جہاں جہاں میرے اللہ سب کو مولا کے کربلا معلی اور نجف اشرف سے مشرف فرماؤ. جنت البقیع کو آزادی عطا فرماؤ. شہداء کو مظلوم کربلا کا جوار عطا فرماؤ. مرحومین کی مغفرت فرماؤ. اس کاروان بخاری اور دیگر جتنے کاروان ہیں ان کو عزت و سلامتی و شرف و کرامت عطا فرماؤ. صحت سلامتی تندرستی طول عمر عطا فرماؤ. اللہم صلی علی محمد. آخر میں اپنے مرحومین اور شہداء کے لیے پھر فاتحہ پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.